قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف ہمارے لیے ایک آزاد اور خود مختار مملکت حاصل کی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار اور دیانتداری سے ایسی مثال قائم کی جس پر چل کر ہماری قوم پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنا سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو قائد اعظم کی دیانتداری کے چند اہم واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ملیر کینٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح روز واک کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسے ہوا جب وہ واک کرنے کے لیے گئے تو راستے میں ریلوے کراسنگ یعنی پھاٹک تھا۔ جب ان کی گاڑی وہاں پہنچی تو ٹرین کا وقت ہو گیا اور پھاٹک بند ہو گیا۔ فرینڈز، یہ واقعہ جنرل گل کی کتاب میں تحریر شدہ ہے۔ قائد اعظم کے ADC نیچے اترے اور پھاٹک والے سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی کون بیٹھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے ہیں، فوری طور پر گیٹ کھول دو۔ اس نے گیٹ کھول دیا تو قائد اعظم نے پوچھا کہ گیٹ کیوں کھلوایا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ سر آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا۔ اس پر قائد اعظم نے اپنے ADC کو سخت الفاظ میں جواب دیا اور کہا کہ اگر آج یہ گیٹ کھل گیا تو اس کے بعد ہر حکمران کے لیے یہ گیٹ کھلتا رہے گا، اور میں کوئی ایسی مثال قائم نہیں کرنا چاہتا کہ جس میں VIP کے لیے گیٹ کھلیں اور غریب آدمی کے لیے بند رہیں۔ جاؤ جا کے گیٹ بند کروا کے آؤ۔ اور پھاٹک بند ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سے اس ملک میں ہر VIP مضبوط اور ہر طاقتور آدمی کے لیے سارے گیٹ کھلتے رہے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ زیارت میں موجود ایک نرس کا ہے جو قائد اعظم کی خدمت پر مامور تھی، جس کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ تھا، اور اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی شخصیت کو کہا ہو کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ اس نرس نے قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نرس نے کہا کہ میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور میں زیارت میں ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ میں اپنی فیملی سے بہت دور ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا تبادلہ واپس میرے شہر میں کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے کہا بیٹا میں یہ کام آپ کا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرا کام نہیں، یہ سیکریٹری ہیلتھ کا کام ہے، گورنر جنرل آف پاکستان کا کام نہیں ہے۔ دوستوں، ایک اور واقعے میں جب قائد اعظم ایک بار دلی میں موجود تھے، ایک شخص نے تصویر بنائی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سنہری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ فوراً تصویر اتاریں۔ اس نے کہا جی یہ ہماری آپ سے محبت ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا میں ایک ایسا ملک نہیں بنا رہا جس میں بادشاہ ہوں، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے شہنشاہ ہند لکھے، شہنشاہ پاکستان لکھے یا اس پہ میرے سر پہ تاج رکھا ہو۔ قائد اعظم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد ہر وہ شخص جو حکمران بننا چاہتا تھا اور جو حکمران بنا، وہ ایک بادشاہ کے طور پر ملک پر حکومت کرتا رہا۔ ایک اور واقعہ میں ایک دفعہ کراچی سے ایک تاجر آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ کسی معاملے میں ایک پرمٹ لینا چاہتا تھا۔ محمد علی جناح کے پاس آ کر کہنے لگا آپ کے وزیر میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میرا حق بنتا ہے، آپ وکیل ہیں، دیکھ لیجئے۔ قائد اعظم نے ڈاکومنٹ دیکھے اور کہا کہ بالکل تمہارا حق بنتا ہے۔ تاجر نے کہا آپ ہیلتھ منسٹر کو کہہ دیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں کیوں کہہ دوں؟ وہ تاجر کہنے لگا آپ گورنر جنرل ہیں۔ قائد اعظم نے کہا میں اپنے منسٹر کو کیسے کہہ دوں؟ تمہارا جائز کام ہے، جائز طریقہ استعمال کرو، آپ کو آپ کا حق مل جائے گا، میں کسی طور پر آپ کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کراچی میں ملیر کینٹ کا ایک علاقہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح روز وہاں پر واک کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے اسکواڈ میں صرف ایک گاڑی ہوتی جو ان کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی، اور ایک DSP رینک کا آفیسر ہوتا تھا۔ قائد اعظم کی گاڑی میں فاطمہ جناح ان کے ساتھ ہوتی تھی، ADC ہوتا اور ایک ڈرائیور ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے ایک گاڑی میں DSP ہوتا تھا اور وہ DSP پارسی تھا۔ جب گاندھی صاحب کو انڈیا میں قتل کر دیا گیا تو قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا گیا کہ آپ کسی مسلمان آفیسر کو اپنے ساتھ رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ میسیج دوں کہ یہاں پر مجھے کسی اس شخص پر اعتبار نہیں جو مسلمان نہیں ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا میں جب تک زندہ ہوں یہ شخص اسی طرح میری حفاظت کرے گا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس برٹش ہائی کمشنر ملاقات کے لیے آیا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ کنگ کے بھائی پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور ان کی بیگم بھی ساتھ ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ گورنر جنرل آف پاکستان ایئرپورٹ پر جائیں اور ان کا استقبال کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔
انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو کوئین کو آ کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برابری کا سلوک ہو۔ اگر آپ اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں۔ اسے سلام کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ فرینڈز، آپ کو قائد اعظم کی شخصیت کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس میں قائد اعظم محمد علی جناح سے کچھ یونیورسٹی اور کالج کے لڑکے ملنے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فین ہیں اور جب آپ کا ملک بنے گا تو ہم اس ملک کے شہری ہوں گے۔ قائد اعظم نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ تھا۔ کہنے لگے آپ سب کے پاس سائیکلیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہیں۔ کہا کہ کتنے لوگ ہو تم؟ وہ کہنے لگے 7 سے 8 لوگ ہیں۔ آپ نے کہا سائیکلیں کتنی ہیں؟ کہا جی سب کے پاس ہے، 8 لوگ ہیں، 8 سائیکلیں ہیں۔ پھر قائد اعظم نے سوال کیا کہ کیا تم سب کی سائیکلوں پر لائٹ ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میری سائیکل پہ لائٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 8 میں سے صرف ایک آدمی اس پاکستان کا شہری بننے کا اہل ہے، باقی سب نااہل ہیں۔ انہوں نے کہا سر کیسے؟ قائد اعظم نے کہا وہ ایسے کہ میں نے جو ہسٹری کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ایک قانون بنا تھا کہ ہر سائیکل کے اوپر لائٹ لگے گی، کیونکہ شہر میں بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا اور جب سائیکلیں چلتی تھیں تو حادثے ہونے کے امکان سے انہوں نے ایک رول بنایا کہ ہر سائیکل کے اوپر ایک لائٹ ہوگی۔ اس پر قائد اعظم نے کہا کہ جو شخص اتنے چھوٹے سے قانون کا احترام نہیں کر رہا، میرے ملک میں اس بندے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو انگریز کا قانون ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور جس سے ہم ملک لینا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ قانون قانون ہوتا ہے اور جس شخص کو قانون کا احترام نہیں وہ میرے ملک میں بھی جائے گا تو وہاں کے قانون کا احترام نہیں کرے گا۔ ناظرین، آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ کراچی میں قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس میں رہتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹڈی وہیں پہ قائم ہے۔ ان کی کتابیں، ٹیبل اور جس چیئر پر وہ بیٹھتے تھے وہ بھی وہیں موجود ہے۔ ان کی دراز میں سے ان کی ڈائری سے پتہ چلا کہ قائد اعظم محمد علی جناح روزانہ اپنا حساب لکھتے تھے اور ان کا روزانہ کا حساب تقریباً 38.5 روپے کا تھا، جس میں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ چیزیں خریدی گئی تھی۔ ایک جگہ پر انہوں نے مارک کیا ہوا تھا کہ میرے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں۔ ایک جگہ پر لکھا گیا تھا کہ یہ فاطمہ جناح کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے جائیں۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہر وہ چیز جو میری ذاتی استعمال میں ہے وہ میری ذاتی ہے، وہ گورنر جنرل کے استعمال کی نہیں ہو سکتی۔ جو میری بہن یہاں پہ گورنر جنرل ہاؤس میں کھا رہی ہے وہ سرکار کے خزانے سے نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے کردار کی بلندی کو اپنائیں اور اپنے ملک کو عظیم تر کامیابیوں سے ہمکنار کروائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ انفو اسٹریم۔